خداوند یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے رومیو کے خط کو سیکھ رہے ہیں، لیٹر ٹو دی رومنز بائی پال، اس کا 10واں باب 10th چیپٹر، اور اس حوالے سے آج پہلا پروگرام ہے، فرسٹ پارٹ ہے۔ خداوند سے اس کے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح یشوع مشیح کے نام میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، اس کی روا خاخدش، اس کی ہولی اسپرٹ پاک روح کو آپ سبوں کے لیے مانگتے ہیں، تاکہ ہم سب خداوند کے کلام کو کانوں سے، دل سے، اپنی پوری طاقت، اپنی پوری عقل، اپنی پوری جان سے سننے والے، اس میں بڑھنے والے ہوں۔ عزیزو، آپ کی فیڈ بیک، آپ کی رائے، آپ کی سجیشنز، آپ کی تجاویز اور کوشچنز، سوالات میرے لیے نہایت قیمتی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بغیر زیادہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ان کے جواب نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، تاکہ سب لوگ اس حوالے سے برکت پائیں۔ آپ کی فیڈ بیک میرے لیے نہایت قیمتی ہے، پلیز کیپ اٹ کمنگ، اسے ضرور مجھ تک پہنچائیں، چاہے گروپس میں، چاہے ذاتی حیثیت میں، تاکہ ہم آپ کی اس خدمت کے سلسلے کو، خداوند کی خدمت کے سلسلے کو، کلام مقدس کی خدمت کے سلسلے کو بہتر سے بہترین کرتے جائیں۔ 9ویں باب کی ہم نے 6 پروگرامز کیے، اور اس حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، لیکن 9ویں باب کا اختتام جو ہے، جو اینڈ پوائنٹ ہے، وہ کچھ سوال چھوڑ گیا، جن کے جواب جو ہیں وہ 10ویں باب میں 10th چیپٹر میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور عزیزو، میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی کہی، پھر دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ جو ابواب کا سلسلہ ہے، جو چیپٹرز کی مارکنگ ہے، وہ بعد میں کی گئی کلیسیا کے بزرگان کی جانب سے۔ پولوس نے اپنے خط کو ابواب میں بانٹ کر، چیپٹرز کی تقسیم کر کے ہرگز نہیں لکھا تھا۔ اس نے ایک کنٹینیویشن میں، ایک تسلسل میں، ایک رو میں اپنے اس خط کو لکھا۔ اس حوالے سے 9ویں باب کا اختتامی حصہ اور 10ویں باب کا شروع کا حصہ، دے آر ٹوگیدر، وہ اکٹھے ہیں۔ میں 10ویں باب کی پہلی کچھ آیات پڑھتا ہوں، اور پھر 9ویں باب کے حوالے سے جو لوز اینڈز تھے ان کو ٹائی اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پولوس کے 10ویں باب کے نیریٹو بیانیے کے مطابق، اور خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں پاک روح کی ہدایت سے۔ پولوس لکھتے ہیں کہ اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں، مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کے راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے، وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتی ہے، یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ آمین۔ عزیزو، میں نے باب کی 13ویں آیت تک 13th ورس تک آپ کے لیے پڑھا ہے۔ اس باب میں کل 21 ورسز ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اس باب کو باقی ابواب کی طرح، باقی چیپٹرز کی طرح، کلام کے باقی حصوں کی طرح تفصیل سے اور ڈیٹیل بائبل سٹڈی کریں، لیکن میں نے تسلسل میں پہلی 13 آیات کو پڑھ دیا۔ ہو سکتا ہے ہم تمام 13 آیات کو آج کے پروگرام میں کور نہ کر سکیں، لیکن آئی ڈو بلیو کہ ان کو کنٹینیوٹی میں، تسلسل میں پڑھنے سے ہم برکت پاتے ہیں، اور کانٹیکسٹ کو، سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں کہ کس سیاق و سباق میں پولوس یہ لکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے،
9ویں باب کے اختتام میں وہ اسرائیل کے حوالے سے، یہودا کے حوالے سے، وہاں کے باسیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ خداوند اپنے عہدوں کو، اپنے کووننٹس کو جو اس نے اسرائیل اور یہودا سے باندھے، نہ صرف ان پر کار بند ہے بلکہ ان کو اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں پھر یاد بھی کرے گا اپنے قول کے موافق۔ اور ان کے حوالے سے جو بات ہے، یعنی اسرائیل اور یہودا بحیثیت قوم، بحیثیت امت کے حوالے سے جو بات چیت ہے، جو نجات کی بات ہے ایز اے نیشن، اس کانسیپٹ کو، اس ڈاکٹرن کو، اس تھیولوجی اور اس تعلیم کو پولس ربی شاؤل 10ویں باب میں کنٹینیو کر رہے ہیں۔ پولس اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ اوپنلی شیئر کی ہے، کہ وہ اپنی قوم کو نجات یافتہ قوم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے مسیح کو، مشیاخ کو، یسوع المسیح کو پہچاننے سے دور رہیں۔ بے شک کئی اشخاص، کئی لوگ ذاتی حیثیت میں خداوند یسوع المسیح کو پہچانتے جا رہے ہیں، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے جا رہے ہیں، یہودی قوم میں سے، اسرائیلی قوم میں سے، لیکن بحیثیت قوم وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک شخص خداوند کو قبول کر لے، اس کی نجات کے وعدے کو یسوع المسیح میں پورا ہوتا ہوا دیکھ لے۔ اور اس حوالے سے وہ اس ذیل کا، اس غیرت کا، اس جوش کا ذکر کرتے ہیں جو یہودی قوم کو، اسرائیلی قوم کو خداوند کے کلام کے حوالے سے ہے۔ اور یہ صرف پولس کا ذاتی خیال نہیں ہے، یاد رکھیں عزیزو، اسرائیلی قوم، یہودی قوم خداوند کے کلام کے حوالے سے باغیرت قوم تھی، ایک عزت اور غیرت رکھنے والی قوم تھی، جس کے حوالے سے ہم ایکٹس 21 میں پڑھتے ہیں، اعمال کے 21ویں باب میں، بزرگ یعقوب کی زبانی، جب وہ پولس کو کہتے ہیں کہ اب بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں۔ عزیزو، جو لوگ یہودیوں میں سے ایمان لا رہے تھے یسوع المسیح پر، وہ اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح جو بھی خیر یشوع سے، یسوع المسیح سے دور تھے، ان سبوں کی طرح شریعت کے بارے میں، خدا ان کے آئین احکام کے بارے میں سرگرم تھے۔ ان کی محبت ٹھنڈی نہیں پڑی تھی، وہ نیم گرم نہیں تھے، وہ لوک وارم نہیں تھے۔ لیکن اس موقع پر ہم یہ سوال کر سکتے ہیں، جو کہ ہر شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے، کہ اگر وہ خداوند کے آئین اور احکام کے حوالے سے، خداوند کی شریعت اور توریت کے حوالے سے سرگرم تھے، تو پھر مسیح کی، میرے اور آپ کے مسیحا کی کیا ضرورت تھی؟ اور پولس اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوسری آیت میں، رومیو 10 دوسری آیت، کہ یہ سب اسرائیلی، یہ سب یہودی جو خداوند کے کلام کو، خداوند کی شریعت کو، خداوند کی توریت کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ سمجھ کے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ فالوئنگ نہیں کر رہے۔ اس موقع پر کئی لوگ شاید خداوند کی شریعت یا توریت کے حوالے سے کوئی نازیبا الفاظ سوچیں یا کہیں کہ دیکھا پولس کہہ رہے ہیں کہ خداوند کی شریعت یا توریت کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند کی شریعت یا توریت کو پولس ہرگز چھوٹا یا غلط یا اس حوالے سے کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس یا الفاظ کا چناؤ نہیں کر رہے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ خداوند کی شریعت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ The onus, the responsibility is on the people۔ پولس کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ وہ اس بات کو سکھانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خداوند کی توریت کے حوالے سے، اس کی فالوئنگ کے حوالے سے پرابلم نہیں ہے، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تفسیر جو اس وقت رائج تھی، اس کے حوالے سے پرابلم ہے۔ ہم نے اس حوالے سے ایکٹس میں بھی، اعمال کی کتاب میں بھی تفصیلاً سیکھا۔ میں رومیو میں بھی وقتاً فوقتاً اس بات کو آپ کے گوش گزار کرتا رہا ہوں، آپ کو سکھانے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ جو قانون وہاں پر رائج تھا وہ توریت کی انٹرپریٹیشن تھی، وہ تفسیر تھی، وہ ہلاخہ تھا جو جوش ریبائز نے وہاں پر قائم کر رکھا تھا۔ بے شک وہ اس کو توریت کے ساتھ لنک تو کرتے تھے، اس کا تعلق تو جوڑتے تھے، لیکن وہ اس ہلاخہ کو، اس کامنٹری کو اس قدر کمپلیکیٹڈ اور اس قدر مشکل بنا چکے تھے
کہ خود پولوس اس حوالے سے کئی دفعہ ہمیں آرگیومنٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور پولوس تو کیا، خداوند یسوع المسیح بھی ہمیں اس سوسائٹی میں جب وہ اپنی تعلیمات دیتے تھے تو اکثر فریسیوں کو ان ہلاخا کے حوالے سے، ان قانون کے حوالے سے جو بے شک توریت کی بیس پر بنائے گئے تھے، وہ چیلنج کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ نے جو اصل روح ہے توریت کی، شریعت کی، خداوند کے کلام کی، اس کو اپنی بھول بھلائیوں سے بڑا کمپلیکیٹ کر دیا ہے، بڑا مشکل کر دیا ہے، اور لوگ جو بے شک خداوند کی تابع داری کرنا چاہتے ہیں وہ خداوند کے کلام کی تابع داری تو کریں، لیکن آپ کے جو آئین اور احکام کی ایڈیشن ہے، جو زیادتی ہے، جو اس میں آپ نے اور ایڈ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچارے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں۔ سبت کے حوالے سے کئی آرگومنٹس ہیں میرے اور آپ کے منجی یسوع المسیح کی فریسیوں کے ساتھ۔ پھر میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیجئے، متی کا 15واں باب، اس کی پہلی 9 آیات میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، میتھیو 15 1-9۔ اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے۔ بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ آمین۔ اس پیسج سے کافی کلیئر ہے جو بات میں نے پہلے کہی کہ جو ہلاخا تھا، جو ریبائز کے لاز تھے جو کہ تورا کے اوپر بیس کرتے تھے، وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ کئی ریئل تورا لاز کو، خداوند کے آئین اور احکام کو رد کر رہے تھے، جس سے بہت زیادہ کلام مقدس کی نفی ہو رہی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کئی ڈینومینیشنز کی، کئی فرقوں اور دھڑوں کی آج کل مسیحت کے زمانے میں اپنی اپنی ڈاکٹرنز ہیں جو کلام مقدس سے دور ہیں۔ کلام مقدس کے اوپر وہ لوسلی بیس تو کرتی ہیں، لیکن در حقیقت کلام مقدس کی جو اصل روح ہے اس سے دور ہے۔ پولوس اس بات کا جواب کس طور پر دیتے ہیں؟ پولوس اس بات کو ایڈریس کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کلام مقدس، توریت، شریعت جو اس وقت موجود تھا، یاد رہے کہ جب وہ خوشخبری کی بھی بات کرتے ہیں یا گڈ نیوز یا گاسپل کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ میتھیو یا مارک یا لوک یا جان کی گاسپلز نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس کے بہت بعد میں مرتب کی گئی۔ وہ جب گڈ نیوز کی بات بھی کرتے ہیں، وہ جب کلام کی خوشخبری کی بات بھی کرتے ہیں تو دیٹ از فرام اولڈ ٹیسٹمنٹ، تناخ، پرانا عہد نامہ، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند کی شریعت، پرانا عہد نامہ، تناخ سارے یسوع المسیح کی جانب، یشوع ہمشیاہ کی جانب پوائنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص آیت ہے جس کے حوالے سے ہمیں بہت تفصیل سے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے، جسے کئی دفعہ ناسمجھ لوگ اس طور پر لیتے ہیں کہ شریعت یسوع مسیح پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ جیزس از دی اینڈ آف تورا۔ پولوس یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہے۔ وہ یسوع المسیح کو اینڈ نہیں کہہ رہے، وہ یسوع مسیح کو ایم کہہ رہے ہیں، ٹارگٹ کہہ رہے ہیں۔ وہ یسوع المسیح کو وہ گول کہہ رہے ہیں، وہ مقصد کہہ رہے ہیں جو توریت سکھانا چاہ رہی ہے۔ ہرگز اس کو اینڈ نہیں کہہ رہے، ٹرمینیٹنگ پوائنٹ نہیں کہہ رہے۔ سو ان شارٹ، مختصراً یہ کہ خداوند یسوع المسیح وہ پرپز ہیں، وہ ایم ہیں، وہ مقصد ہیں جو شریعت، جو توریت، جو خداوند کی شریعت ہمیں سکھانا چاہتی ہے، جو اسرائیل کو اور یہودا کو سکھانا چاہتی ہے۔ اور پولوس اس حقیقت کو، اس زندگی بخش حقیقت کو اپنی قوم کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے بہت زیادہ سرگرم ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی قوم خداوند کی شریعت کے بارے میں غیرت رکھتی ہے، صرف ٹھیک طور پر پوائنٹ کرنے کی، ٹھیک ڈائریکشن میں لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ اور یہی بات
ہم سب مسیحوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کرسچینٹی ایز اے نیشن, ایز اے کلیکٹیو گروپ مسٹ اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف گاڈ. ہمیں بھی خدا ان کے کلام کی, خدا ان کی شریعت کی, توریت کی سمجھ کی ضرورت ہے. یسوع المسیح بے شک شریعت کا پرپز ہیں, ایم ہیں, ٹارگٹ ہیں, مگر کیا ہم شریعت سے واقف ہیں؟ جو لوگ شریعت سے واقف تھے وہ یسوع المسیح سے واقف نہ ہو سکے. And I'm saying this as a nation, بحیثیت قوم کے بات کر رہے ہیں. انڈیویجولی تو ذاتی طور پر کئی یہودی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے تھے, اور مسیحت بھی خداوند کی شریعت سے ایز اے نیشن, قوم کے طور پر دور ہے. انڈیویجولی تو ذاتی طور پر کئی لوگ خداوند کی شریعت کو سمجھتے جا رہے ہیں. دونوں قوموں کو, دونوں ریلیجنز کو, یہودیت کو بھی اور مسیحت کو بھی, شریعت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, توریت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یسوع المسیح کو بھی, یشوع ہمشیاہ کو بھی قبول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے. آمین. خداوند آپ سبوں کو آج کے پروگرام سے, اپنے پاک کلام سے بہت برکت دے. آمین. شالوم.